पीरियड्स, माहवारी, एक ऐसा टॉपिक जिस पे दुनिया भर में अगर कोई भी बात करता है तो उसे शर्म महसूस होती है। ये दुनिया के कई माशरों में अभी भी इस मजमून को, इस टॉपिक को शर्म, गंदगी और नफरत के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? माहवारी खवातीन में एक मुश्तरका तजुर्बा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी खवातीन और मर्द इस पे बात करने में शर्म महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनकही के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक ऐसे मजमून पे बात करेंगे जिस पे बंद दरवाजों के पीछे बात की जाती है। माहवारी एक कुदरती अमल है जो कि हर लड़की की ज़िंदगी में 8 से 14 साल की उम्र में किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। ये वो अमल है जिसमें महीने के कुछ दिनों में उनके जिस्म से खून का खारिज होता है, जो कि बहुत कुदरती अमल है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक औरत अगली नस्ल को जन्म देने के लिए तैयार है। इस लफ्ज़ को, माहवारी को, हमारे माशरे में बहुत से मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे लड़कियां अगर स्कूल में हैं या कुछ दोस्तें हैं अपने सर्कल में बैठ के, ये माहवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। वो अक्सर इस तरह से कहती हैं कि मेहमान आ गए हैं या मेरे दिन चल रहे हैं। आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि इन लफ्ज़ों को आप उसके सही नाम से बुलाएं, जिसको हम अमूमन मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, पीरियड्स या सिंपल आप माहवारी के नाम से बुलाएं। इसकी जो उम्र होती है, जो शुरुआत होती है, वो 13 से 14 साल की बच्चियों को से शुरुआत होती है अप टू द 50 ईयर्स। और अफसोस की बात यह है कि 13-14 साल की उम्र में जब ये पीरियड्स आते हैं तो लड़कियों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दे आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट इन योर स्कूल्स, दे आर नॉट इवन टॉट अबाउट दिस। वहाँ पे लड़कों को नहीं पता होता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यंग गर्ल्स टू वर्क इन सच एनवायरनमेंट। जब हमारे घर में इस तरह की कोई बात होती है तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ आवर फादर। हम अपने भाइयों को इस बारे में नहीं बता सकते। इस शर्म की वजह एक ये भी है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में माहवारी को नुकसानदेह तस्वुरात के साथ जोड़ा जाता है। मुख्तलिफ मुआशरों में इसे मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। आई बिलोंग टू अ सोसाइटी जहाँ मुझे इस बात की बहुत आराम से हेल्थ केयर एक्सेस है। बट अगर मैं पाकिस्तान के उस इलाके को देखूं, क्योंकि हमारी अक्सर पॉपुलेशन इट्स फ्रॉम रूरल एरिया, पाकिस्तान का 70% से ज़्यादा इलाका जो है वो रूरल पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। और जब हम उन लड़कियों की बात करें तो क्या उन लड़कियों को पीरियड्स के बारे में या माहवारी के बारे में इतनी अवेयरनेस है? मैं 3 तरह से इसके बारे में बात करूँगी। एक, क्या उनको इसके बारे में बेसिक नॉलेज या जो ज़रूरी मालूमात है वो हासिल है? दूसरा, पीरियड्स के दिनों में क्या उनको उनकी देखभाल करना आता है? तीसरी बात, क्या उनको पीरियड्स के मुतालिक और अपनी सेहत के मुतालिक जो मालूमात है या किस वक्त उनको किससे मदद मांगनी चाहिए इसके बारे में पता है? चौथी बात, क्या उनको पीरियड्स के दौरान जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में अमल है या वो किस हद तक उनको मुयस्सर हैं? आपको जान के ये हैरानगी होगी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पीरियड्स को किस तरह से देखा जाता है। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिसमें श्रीलंका शामिल है। वहाँ पे होता है कुछ इस तरह से है कि जब लड़की को पहला पीरियड आता है तो उसे बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, जिसमें श्रीलंका जैसा मुल्क भी शामिल है। वहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है और बाकायदा लड़की को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं उसके पहले पीरियड में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें या अफ्रीका के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे औरतों को अलग झोपड़ों में रहने पर मजबूर किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि उनको अपने घरों में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। इस शर्म और अनकम्फर्टेबिलिटी की वजह से कुछ ऐसा भी होता है कि जब लड़कियों को अपना पहला पीरियड आता है तो बहुत हॉरिबल फील करती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या है। उनको लगता है कि कोई बीमारी है या क्या कुछ है, और ये सब इसलिए है क्योंकि घरों में हम कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में इस चीज़ को हम घरों पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे फील होता है, इस तरह से फील होता है क्योंकि ये एक कल्चरल, दिस हिस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब भी पीरियड्स की बात होती है या माहवारी की बात होती है, एक औरत को अछूत, डर्टी, एक औरत को इम्प्योर कंसिडर किया जाता है। उन दिनों में औरत का नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना वो तो मज़हब की एक बात है, लेकिन यहाँ तक कि उनको घर में खाना पकाने की भी इजाज़त नहीं होती जब वो पीरियड्स के उनके दिन चल रहे होते हैं।
انفارچونیٹلی ہماری قوم میں جتنا لڑکیاں اس معاملے میں اناویئر ہیں اتنے ہی زیادہ لڑکے بھی ہیں، لیکن یہ معاملات، اس معاملے میں انفارمیشن ہونا لڑکوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ لڑکیوں کے لیے ہے. بوائز شوڈ نو دیٹ یو وونٹ ایگزسٹ اف یو ڈیڈنٹ نو اباؤٹ دس. آپ کی مدرس، آپ کی بہنیں اور آپ کی وائفس ہر مہینے اس سچویشن سے گزرتی ہیں. اگر یہ سچویشن نہ ہوتی تو آپ کا شاید وجود بھی نہ ہوتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کو بھی اس معاملے میں بہت ہی کم انفارمیشن ہے. پیریڈس کے حوالے سے بہت ہی کم انفارمیشن ہے. ایون میں خود جب ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، وین آئی واز پریپیئرنگ فار دا میڈیکل اسٹوڈنٹ، when this topic came into our biological books, my teacher told me that boys and girls, you will go into the separate classes for this topic to be discussed. I don't understand why. مجھے آج بھی یاد ہے 7th کلاس کا فرسٹ ڈے تھا اور میں صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. when I felt something unusual, I checked and called my mom for help because اس سے پہلے انہوں نے مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا, which is very important to educate your daughters beforehand regarding this, تاکہ جب وہ اس فیز میں آئیں تو ان کے لیے وہ کوئی نیو چیز نہ ہو. because for me this was really traumatizing to go through this like all of sudden. لکیلی میں اپنے گھر پہ ہی تھی جب مجھے فرسٹ ٹائم پیریڈس آئے, لیکن مجھے بہت زیادہ پین ہوا تھا اور میں بہت ہی انکمفرٹیبل تھی, اور نیکسٹ ڈے پہ مجھے اسکول بھی جانا تھا. تو میں ایک دن میں نے چھٹی کر دی تھی کیونکہ مجھے اس چیز کی زیادہ ٹینشن تھی کہ کہیں اسٹین جو ہے وہ میرے یونیفارم پہ نہ لگ جائے اور میری جو باقی کلاس میٹس ہیں ان کو نہ پتہ چلے کہ آئی ایم آن مائی پیریڈ. انہوں نے مجھے اسٹرکٹلی منع کیا ہوا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ڈسکس نہیں کر سکتی, ناٹ ایون مائی فرینڈس, ناٹ ایون مائی فیمیل کزنس اور ٹیچرس. تو مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ ایک بہت بھی بڑا ٹیبو ہے اور اس چیز کے بارے میں بات کرنا غلط ہے. جب مجھے ماہواری اسٹارٹ ہوئی مجھے معلوم نہیں تھا, تو میں گھومنے گئی ہوئی تھی اپنی مما کے ساتھ اپنی فرینڈس کے گھر. تو وہاں پہ مجھے اس طرح ماہواری آئی تو میں بہت پریشان ہوئی. میں نے اپنی مما کو بتایا, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم رو نہیں, تم پریشان نہیں ہو, یہ ہر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ قدرتی ہے, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے تمہیں, تم اطمینان رکھو, حوصلہ کرو, اور یہ ہر مہینے ماہواری آتی ہے. آپ بس اپنے آپ کو سیٹ کر لو کہ یہ, اور اپنی ڈیٹ کو یاد رکھو, یہ ہر مہینے اسی ڈیٹ پہ ماہواری آتی ہے. تو آپ کوشش کرو, اس کا ذکر آپ نے کسی سے نہیں کرنا, یہ عورت کو ہے چھپانا پڑتا ہے. تو اس طرح پھر میں نے مینیج کیا, پھر مجھے پتہ چل گیا کہ ماہواری کیا ہے, اور اس طرح جو ہے لڑکی جوان ہو جاتی ہے. میری مما نے کہا اب تم جوان ہو گئی ہو, اپنا بہت خیال رکھا کرو, اپنی کیئر کیا کرو, صاف رہا کرو, خاص ان دنوں میں اپنے آپ کو بالکل صاف رکھا کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم دس شوڈ بی چینجڈ. یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں ہمیں پیریڈس کے بارے میں نہ صرف لڑکیوں کو, آئی تھنک لڑکوں کو بھی اس ایج سے ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ ہو ان کی بہنیں, ان کی مائیں, ان کی بیویاں, وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ان دنوں میں بیکاز بہت سارے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, سو دیٹ از دا ٹائم ان کو ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک سینیٹری پیڈس کی بات کی جائے تو ابھی بھی کچھ ایسے دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ بہت ساری خواتین کو سینیٹری پیڈس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اور نہ پتہ ہونے کی وجہ سے, اس ان اویئرنیس کی وجہ سے وہ سینیٹری پیڈس کا کچھ ایسا متبادل یوز کرتی ہیں جو کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کے چانسز بڑھا سکتا ہے. ہمارے لیے اس کی ہائیجین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پیڈس کا استعمال کرنا, کتنی ڈیوریشن کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے, اس کو کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے, اس بارے میں نالج ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کافی لڑکیوں کو پیڈس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. تو کامن پریکٹس وی سی از دیٹ وی آر ٹولڈ ٹو یوز دا کاٹن. کاٹن جو ہوتی ہے وہ ایبزاربیبل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جسم میں انفیکشنز ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. گونوریا, کلیمائڈیا, ٹی بی, یہ کچھ ایسے انفیکشنز ہیں جو ہماری یوٹرس, ہماری وجائنا کو افیکٹ کرتے ہیں ڈیو ٹو امپراپر ہائیجین. اور یہی انفیکشن جب بچہ دانی کی طرف پھیل جاتے ہیں تو دے کاز اے ڈیزیز وچ وی کال ایز دا PID,
pelvic inflammatory disease, and that pelvic inflammatory disease is the cause of infertility. اگر آپ لڑکیاں یہ بات اپنے بھائیوں سے, اپنے گھر والوں سے ڈسکس نہیں کریں گی, that would be a lifelong problem for you. اکثر یہ سننے میں آتا ہے, ہمارے پاس کچھ پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں, اور بعض اوقات آپ نے گھروں میں اکثر یہ سنا ہوگا, جب بھی لڑکی کے پیریڈز ہوتے ہیں یا ماہواری ہوتی ہے, وہ 3 دن 4 دن تک نہانا ان کو منع کیا جاتا ہے. یہ ایک متھ ہے, اور ہم نے یہ سنا ہے مریضوں سے کہ اگر آپ نہاؤ گے تو خون کا بہاؤ کم ہو جائے گا, جو کہ بالکل غلط بات ہے. آج اگر اس پلیٹ فارم سے میں کسی کو کوئی میسج دے سکتی ہوں تو میں اتنا کہوں گی کہ پیریڈز کے دوران اگر آپ نے جس طرح آپ روزانہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, آپ روزانہ نہائیں, کیونکہ وہ آپ کی صحت کا ایک لازمی حصہ ہے. دوسری چیز یہ, اگر پیریڈز کے دوران آپ کو بہت شدید درد محسوس ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کا علاج ڈھونڈیں, اور اگر ہلکی پھلکی پین کلرز لینے کی بھی نیڈ پڑتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. اکثر ہم نے ہمارے پاس مریض آتے ہوئے دیکھے ہیں کہ اگر یہ پیریڈز کا لفظ اگر استعمال گھر میں ہو آرام سے, تو کافی لڑکیاں جو ہے وہ ہیلتھ کیئر یا ہاسپٹل جانے میں شرمائیں گی بھی نہیں. ہمارے پاس اکثر مریض اس حالت میں آتے ہیں جب بہت زیادہ خون کا بہاؤ ہونے کے بعد ان کو خون کی کمی ہوتی ہے یا وہ انیمیا کے ساتھ آتے ہیں. پاکستان کی 50 to 60% فیمیل دے آر ڈائنگ آف انیمیا, کیونکہ پیریڈز کے دوران جب ان کا بہت زیادہ خون کا ضائع ہو جاتا ہے, خون کا دے سفر فرام سیویئر بلڈ لاس, تو وہ انیمیا کی صورت اختیار کرتا ہے. اور یہ انیمیا آگے چل کر جب وہ حمل کے ساتھ ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, یا ڈیورنگ چائلڈ برتھ, یہ انیمیا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو اگر اس مینسٹرل فلو جو کہ ایک لڑکی خاموشی سے اپنے گھر پہ سفر کر رہی ہے, وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے تاکہ وہ ہاسپٹل لے جائیں ٹائملی, تو وہ انیمیا جیسی چیز سے بچ سکتی ہے. Kindly speak about it. یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. Girls should not be told to keep it a secret, to hide this. This topic should be talked about. We have to start an awareness. ہمیں بتانا ہے, ہمیں لڑکیوں کو کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ اس بارے میں اوپنلی ڈسکس کر سکیں. If you are a school going girl, you should be confident to talk about this to your teacher in front of your male colleagues. They should understand this, that this is a normal physiology and girls should be proud of it. کیونکہ لڑکیوں میں ہی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کو جنم دے سکتی ہیں. So be proud of it and talk about it. It is a very important thing in our society to be talked about. Research کے مطابق the average woman spends 10 years on her periods in a lifetime. مجھے شرم آتی ہے کہ لڑکیاں بہت ہی ashamed فیل کرتی ہیں یا بہت ہی ڈر جاتی ہیں جب وہ شاپس پہ جاتی ہیں and they have to ask for the pads. This thing should be common. ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اس بارے میں بات کرنے کے لیے کہ ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہ بات شیئر کر سکیں, ہم اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں, اور اپنے فادر کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر سکیں. تعلیم میں اضافہ خواتین کو بااختیار بنانے میں اور صحت کے حوالے سے واضح گفتگو اگر ہم کرنے لگیں تو شاید ایک ایسا دن آ جائے جب ہم ان موضوعات پہ کھلے عام بات کر سکیں. وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.